بات ہو رہی ہے سید اعلیٰ حضرت کی، کیونکہ یوم رضا ہے، آج کا دن سید اعلیٰ حضرت کے نام ہے الحمدللہ۔ تو مولانا ثناء اللہ قادری صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، تعارف اعلیٰ حضرت پیش فرما رہے تھے۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی اور فقہی مقام کیسا تھا؟ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو ذات ہوتی ہیں ان کو بطور پیر کے پیش کیا جاتا ہے، جیسے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو بطور پیر کے پیش کیا گیا یہ پیر ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بطور پیر ایک پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں، چاہے داتا حضور ہوں، چاہے خواجہ حضور ہوں یا بابا فرید ہوں، یہ صرف پیر ہی نہیں، یہ اللہ کے ولی کامل ہی نہیں، بلکہ یہ بہت بڑے عالم و فاضل اور مجتہد بھی تھے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام تو ایسا ہے کہ آپ کا ترجمہ کنز الایمان، جو قرآن کا ترجمہ آپ نے فرمایا ہے، دنیا میں اس ترجمے کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے ایسا لاجواب ترجمہ کیا ہو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی آیت آئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا کہ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے شایان شان جو الفاظ تھے وہ استعمال فرمائے۔ اور جہاں پر آقا نامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور ان کی بات آئی، آیت کریمہ آئی، تو آپ نے ایسے الفاظ اٹھائے کہ ترجمہ پڑھنے والا عشق رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہی اور علمی مقام اس بات سے بھی سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت کے باب میں تیمم کے اندر جو گفتگو کی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک نادر فتویٰ تحریر فرمایا، اور آپ نے 181 ایسی چیزوں کے نام گنوائے کہ جن سے تیمم کیا جاتا ہے۔ 181 نام جو آج سے پہلے کسی نے نہ گنوائے۔ اور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان میں سے 74 تو ایسے تھے جو کہ دیگر متقدمین فقہا نے بیان کر دیے تھے، لیکن 107 مزید ایسے تھے جو صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گنوائے تھے کہ ان سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی کی اقسام بیان کی، پانی پر جب گفتگو کی کہ کون سا پانی ایسا ہوتا ہے کہ جو پاک کرتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے، کس سے وضو جائز ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے 160 قسمیں پانی کے بیان کی کہ جن سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ایسے 175 قسمیں بیان کی جس سے پانی کے استعمال سے عجز لازم آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علمی اور فقہی مقام ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اولاد کے کسی نے سوال کیا کہ باپ پر بیٹے کا کس قدر حق ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مرفوعہ سے بیان کرتے تفصیلاً 60 حقوق اولاد کے بیان فرما دیے جو کہ بیٹی اور بیٹے میں مشترک تھے، پھر 5 مزید بیٹے کے اور 15 مزید بیٹی کے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرما دیے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اولاد کے کل 80 حقوق بیان فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اسلام کے جو عقائد مرجھا چکے تھے، امام اہل سنت نے جب قلم اٹھایا تو مسلمانوں کے وہ عقائد جن کو چھپا دیا گیا تھا اور عقائد پر حملے کیے جا رہے تھے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے جب قلم اٹھایا تو تمہید الایمان لکھی، حسام الحرمین لکھی، سبحان الصبح لکھی۔ اسی طرح جب آپ حج کے موقع پر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر جب کسی نے انگلی اٹھائی تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں پر اپنے والد محترم کے حکم سے ایک کتاب عربی کے اندر لکھی جس کا نام الدولۃ المکیہ فی علوم الغیبیہ لکھی، جو آج بھی چھپ رہی ہے اور مل رہی ہے۔ آج تک کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا جو میرے امام کی اس کتاب کا رد کر سکے۔